السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم العمرة الى العمرة کفارۃ لما بینہما۔ معزز علماء کرام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، آج آپ کے سامنے عمرہ کا مسنون طریقہ پیش کیا جائے گا اور اس کے تعلق سے آپ کے سامنے بات بیان کی جائیں گی۔ میرے بھائیو، عمرہ ایک عظیم عبادت اور تقرب الہی کا اہم ترین کام ہے۔ ویسے تو عمرہ صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار واجب ہے، لیکن بکثرت نفلی عمرے کرنا عظیم فضائل کا حامل ہے۔ جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بار بار حج اور عمرہ کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں گناہ اور فقیری کو ایسے ختم کر دیتے ہیں جیسا کہ بھٹی کی آگ سونے چاندی پر لگے ہوئے لوہے جیسا کہ بھٹی کی آگ سونے چاندی اور لوہے کی میل کو نکال دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے صحیح ترغیب کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 113 کے اندر۔ اب عمرہ کے فضائل کا ہمیں اور آپ کو علم ہونا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے۔ دیکھیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1773۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی صحیح مسلم 1256 کے اندر موجود ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم ثواب ہے۔ اب ایک چیز میں رہتا ہے کہ عمرہ واجب ہے یا کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ دیکھیں اہل علم کے راجح قول کے مطابق جس شخص پر حج واجب ہے اس پر عمرہ بھی واجب ہے، جبکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہ جبرائیل علیہ السلام کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ کہ تم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور حج عمرہ کرو۔ دیکھیں صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1434، علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ عمرہ کے واجب ہونے کے لیے شرطیں کیا ہیں؟ ان مسلمانوں پر عمرہ واجب ہے جن میں یہ بیان یعنی متذکرہ بالا جو ابھی ذکر کی جائیں گی وہ شرطیں اگر پائی جائیں۔ پہلی شرط ہے استطاعت، جس شخص کے پاس اہل و عیال کے خرچ کے علاوہ مکہ مکرمہ آنے جانے کے لیے خرچ ہو تو اس پر عمرہ واجب ہے، اور اگر غیر مستطیع عمرہ کرتا ہے تو اس کا عمرہ صحیح ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی عقل والا ہو، عقل سے محروم دیوانہ پاگل شخص پر عمرہ واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ فقدان عقل کی وجہ سے شرعی احکامات کا مکلف نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آدمی بالغ ہو، نابالغ بچے پر عمرہ واجب نہیں یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، البتہ اگر نابالغ بچہ عمرہ کرتا ہے تو اس کا عمرہ صحیح ہوگا اور اجر و ثواب اس کے والدین کے لیے ہے، لیکن یہ عمرہ نفلی ہوگا، فرید اسلام اس کی جانب سے کفایت نہ کرے گا۔ عورتوں کے لیے مذکورہ شرائط کے علاوہ ایک اور شرط بھی ہے، وہ خاوند یا محرم کا ساتھ ہونا۔ چنانچہ اگر عورت کے پاس سفر میں محرم نہ ہو تو اس پر عمرہ واجب نہیں ہے۔ لہذا جس میں مذکورہ بالا شرطیں پائی جائیں اور وہ خود عمرہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر بلا تاخیر بذات خود عمرہ کرنا واجب ہے، اور اگر بیماری وغیرہ کی وجہ سے بذات خود کرنے کی طاقت نہ ہو تو اس کی دو حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ کہ اگر بیماری سے شفا یابی کی امید ہے تو عمرہ مؤخر کر دے یہاں تک کہ شفا یاب ہو جائے اور پھر خود عمرہ کرے، اور اگر اس دوران انتقال ہو گیا تو اس کے طریقے سے دوسرے شخص کو اس کی طرف سے عمرہ کرنے کے لیے بھیجا جائے اور اس تاخیر میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دوسری حالت یہ ہے کہ اگر بیماری سے شفا یابی کی امید نہ ہو یا ایسا بوڑھا شخص جس کو سفر کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس پیسے سے کسی کو اپنی طرف سے عمرہ کے لیے بھیج دے، یہ طریقہ بھی درست ہے۔ دیکھیے اضواء البیان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 93 سے 98،
اور اسی طریقے سے شرح العمدہ ابن تیمیہ دیکھیے ایک جلد 1 صفحہ نمبر 183۔ عمرہ کے لیے نکلنے سے پہلے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ نمبر 1، عمرہ کے لیے نکلنے سے پہلے اپنی نیت کو ریا و نمود شہرت وغیرہ سے پاک کر لیں، کیونکہ کوئی بھی عبادت اخلاص نیت کے بغیر قبول نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو اس کے لیے خالص ہو اور اس سے اللہ کی رضامندی منظور ہو۔ دیکھیے صحیح سنن النسائی حدیث نمبر 3141۔ دوسری چیز یہ اس میں جانے سے پہلے نکلنے سے پہلے آدمی شرک سے توبہ کر لے، کیونکہ شرک کے ہوتے ہوئے کوئی بھی عبادت عند اللہ قبول نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 88 کے اندر فرماتا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر فرداً بفرض آل انبیاء بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے وہ سب اکارت ہو جاتے۔ تیسری چیز اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمرہ کرنے کا عزم کرے، کیونکہ خلاف سنت انجام دی گئی عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 18 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے حکم کے مطابق نہیں تو وہ عند اللہ مقبول نہیں ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اسی طرح گناہوں سے توبہ اور ظلم و زیادتی سے معافی تلافی کرا لے، یعنی گناہ کیا اللہ سے توبہ کر لے، اور کسی پر ظلم و زیادتی کیا ہے تو اس کو جس پر ظلم کیا ہے اس سے معافی وغیرہ مانگ لے۔ پانچویں چیز اس میں ہے کہ مال حلال کا استعمال کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ اب میقات کا تذکرہ آپ کے سامنے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 میقاتیں متعین فرمائی ہیں، جو بھی حج یا عمرہ کی نیت سے ان میقاتوں سے گزرے اس کے لیے ضروری ہے کوئی غسل وغیرہ کر کے احرام باندھ لے، بغیر احرام باندھے یہاں سے آگے نہ بڑھے، اور اگر کوئی ہوائی جہاز سے سفر کر رہا ہو تو جہاز پر سوار ہونے سے پہلے غسل وغیرہ کر لے، یا تو اسی وقت احرام کا کپڑا پہن لے یا پھر میقات سے قریب پہنچ کر پہن لے۔ اب جب ہوائی جہاز میقات پر سے گزرے یا اس کی قریب ہو تو عمرہ کی نیت کر لے، اور وہ میقاتیں 5 ہیں۔ پہلے مدینہ اور اس راستے سے آنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ ہے، آج اسے ابیار علی کہتے ہیں۔ دوسرا میقات اہل شام کا ہے، اہل شام مصر لیبیا مغرب جزائر اور اس راستے سے آنے والوں کے لیے ہے جسے جحفہ کہتے ہیں، آج اسے رابق کہتے ہیں۔ تیسری میقات اہل نجد ریاض دمام بحرین کویت اور اس راستہ سے آنے والوں کے لیے ہے جسے قرن المنازل کہتے ہیں، اس کا نیا نام اسفیل الکبیر ہے۔ چوتھی میقات اہل یمن اور اس راستہ سے آنے والوں کے لیے ہے جسے یلملم کہتے ہیں، جس کا نیا نام سعدیہ ہے۔ پانچویں چیز اہل عراق اور اس راستہ سے آنے والوں کے لیے ذات عرق جسے کہتے ہیں۔ اب میقات پر انسان پہنچ جائے تو کیا کرے؟ آپ جب مذکورہ آداب سے مزین ہو کر سواری پر سوار ہوں اور خود کو ذکر و دعا میں مشغول رکھتے ہوئے میقات پر پہنچے اور وہاں یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ سنت ہے کہ میقات پہنچ کر جسم سے سلے ہوئے کپڑے اتار دیں اور اچھی طریقے سے غسل کر لے، میسر ہو تو جسم پر خوشبو لگا لے۔ احرام کے کپڑوں میں خوشبو لگانا جائز نہیں ہے۔ مرد کا احرام 2 چادریں ہیں، اگر سفید ہو تو بہتر ہے، جبکہ خواتین کے لیے کسی خاص لباس کی شرط نہیں ہے، بشرطے کہ زرق برق مردوں کے لیے باعث فتنہ نہ ہو۔ احرام میں ملبوس ہونے کے بعد اب اگر فرض نماز کا وقت ہو فرض نماز ادا کرے اور عمرہ کی نیت کر لے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر کے بعد عمرہ کی نیت کی تھی، ورنہ 2 رکعت تحت الوضو کی نیت سے پڑھ لیں اور دل میں عمرہ کی نیت کریں اور زبان سے کہ اللہم لبیک عمرتن، اور اگر کسی دوسرے کی جانب سے عمرہ کرنا ہو تو دل میں اس کی نیت کرے اور زبان سے کہ اللہم لبیک عمرتن ان فلان، فلاں کی جگہ اس شخص کا نام لے۔ واضح ہے کہ احرام کی نیت سے کوئی نماز سنت رسول سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کسی کو بیماری یا کسی اور وجہ سے عمرہ پورا کرنے میں رکاوٹ واقع ہونے کا اندیشہ ہو تو نیت عمرہ کے وقت پر شرط لگا دے، فَإِنْ حَسَبَنِي حَابِسٌ فَمَحَلِّي حَيْثُ حَسَبَتَنِي، اگر مجھے اتمام عمرہ میں کوئی رکاوٹ واقع ہوئی تو وہیں حلال ہو جاؤں گا جہاں پر رکاوٹ پیش آئے۔ تو ایسے شخص پر اتمام عمرہ سے قبل احرام کھولنے کی وجہ سے نہ تو کوئی
فدیہ ہوگا اور نہ ہی اس عمرہ کی قضا کرنی پڑے گی، اللہ کہ واجبی عمرہ ہو تو بعد میں اس کی قضا کرے گا، اور اگر کسی رکاوٹ کا اندیشہ نہ ہو تو شرط لگانا مشروع نہیں ہے۔ چھوٹے بچے کا عمرہ صحیح ہے اگر وہ سن شعور یعنی 7 سال کو پہنچا ہو تو اس کا ولی اسے احرام پہنا کر اس کی طرف سے عمرہ کی نیت کرے گا، اور بچہ اس وقت محرم سمجھا جائے گا، اور احرام کی جملہ پابندیاں جو کسی بڑے شخص پر ہیں اسے بھی کرنی ہوں گی، اور اگر بچہ سن شعور کو پہنچ گیا ہو تو اسے اپنے ولی کی اجازت سے احرام باندھے گا، اور احرام کے وقت غسل کرے گا، خوشبو وغیرہ سب کام ویسے ہی کرے گا جیسے کہ بڑا محرم کرتا ہے۔ ولی جملہ امور میں اس کی اعانت یعنی مدد کرے گا، یہاں تک کہ اگر بچہ اعمال عمرہ میں کوئی عمل کرنے سے عاجز رہتا ہے تو اسے اس کا ولی کر دے گا۔ اب حرام کیا ہے عمرہ کی حالت میں؟ احرام باندھ لینے کے بعد عمرہ کرنے والے پر کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہے، ان کی مندرہ ذیل 3 قسم۔ پہلی قسم وہ امور جو مرد و زن دونوں کے لیے حرام ہے، وہ یہ ہے: نمبر 1 جسم کے کسی بھی حصہ سے بال کاٹنا یا اکھیڑنا، نمبر 2 ہاتھ پاؤں کے ناخن تراشنا، نمبر 3 جسم یا احرام کے کپڑوں میں خوشبو لگانا، نمبر 4 خشکی کا شکار کرنا یا شکاری کی مدد کرنا، نمبر 5 نکاح کرنا یا کروانا یا شادی کا پیغام بھیجنا، نمبر 6 بیوی کو بوسہ دینا یا شہوت کے ساتھ اسے چھونا یا ہم بستری کرنا۔ دوسری قسم وہ امور جو صرف مردوں پر حرام ہے: سر یا چہرہ کسی متصل چیز سے جیسے ٹوپی، پگڑی، رومال وغیرہ سے ڈھانکنا، نمبر 2 سلے ہوئے کپڑے پہننا۔ وہ جو صرف عورتوں پر تیسری قسم جو صرف عورتوں کے اوپر حرام ہے وہ بے نقاب ہے، وہ ہے نقاب اور دستانہ پہننا۔ البتہ عورت پر اجنبی مردوں کے سامنے چہرے کو دوپٹہ وغیرہ سے ڈھانکنا ضروری، اور کوشش کرے کہ ہتھیلی بھی ڈھانپ لے۔ اگر کوئی شخص لا علمی یا بھول کر یا نیند میں کسی ممنوع چیز کا ارتکاب کر بیٹھے تو اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے، لیکن اگر عمدن ایسا کرے تو اس پر فدیہ ہے، جس کی تفصیل یہ کہ وہ ایک بکری دبا کرے، اچھے مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 3 دن کے روزے رکھے۔ واضح رہے محرم یا غیر محرم ہر ایک پر حدود حرم کے پرندوں کا شکار، اذخر کے علاوہ کسی خودرو درخت یا پودے کو کھیڑنا یا کاٹنا جائز ہے، ناجائز ہے، اس کے لیے وہ جائز نہیں ہو سکتا اس کے لیے۔ اس طرح کسی گری پڑی چیز کا اٹھانا بھی حرام ہے، الا یہ کہ اس سے اس کا مقصد اس چیز کا اعلان کرنا ہو۔ 8ویں چیز یہ ہے کہ عمرہ کے ارکان و واجبات آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں۔ عمرہ کے 3 ارکان: عمرہ کی نیت، خانہ کعبہ کا طواف 2 نمبر پہ ہے، تیسرے نمبر پر صفا اور مروہ کی صحیح ہے، اور واجبات یہ نمبر 1 باہر سے آنے والوں کا میقات سے اور مکہ والوں کا حدود حرم سے باہر جا کر احرام باندھنا، حلق یا قصر کرنا، یعنی ارکان و واجبات کے علاوہ جو اعمال ہے وہ سنت ہے۔ واضح ہے کہ اگر کسی نے کوئی رکن چھوڑ دیا تو اس کا عمرہ باطل ہو گیا، اور اگر غلطی سے بھول کر کوئی واجب چھوڑ دیا تو مکہ میں ایک بکری ذبح کرے اور اس کا گوشت وہاں کے غریبوں میں تقسیم کر دے۔ میقات پہنچ کر احرام میں ملبوس ہونے اور عمرہ کی نیت کر لینے کے بعد اب آواز بلند تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوں، اور یہ تلبیہ حدود حرم میں داخل ہونے تک جاری رکھیں۔ خواتین دھیمی آواز سے تلبیہ پڑھیں گی۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک ساری تعریفیں اور نعمتیں تیرے ہی لیے ہیں، اور ساری بادشاہی بھی تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر میسر ہو تو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کریں، پھر مکہ پہنچ کر اگر تھکاوٹ ہے اور آرام کرنے کی ضرورت مند ہے تو آرام کر لیں، ورنہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے مسجد حرام پہنچ جائیں۔ مسجد حرام پہنچ کر اپنا دایاں پاؤں داخل کریں اور یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ العظیم بوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ترجمہ اس کا یہ ہے: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ کے رسول پر درود و سلام ہو۔ میں مرد و شیاطین سے اللہ عظیم، اس کے کریم چہرے اور قدیم سلطنت کی پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ طواف کے لیے وضو شرط ہے، اس لیے آغاز طواف سے پہلے وضو کر لیں۔ طواف کی ابتدا حجر اسود سے ہوتی ہے، اگر بآسانی ممکن ہو تو اسے بوسہ دے کر طواف شروع کر دے۔ بوسہ کے وقت بسم اللہ واللہ اکبر کہیں، اگر بوسہ دینے میں مشقت ہو تو اسے ہاتھ یا ڈنڈے سے چھوئیں، پھر اسے چوم لیں۔
اگر اس میں بھی مشقت ہو تو صرف اپنے دائنے ہاتھ سے اس کی طرف ایک بار اشارہ کریں اور ایک بار بسم اللہ واللہ اکبر کہیں، لیکن ہاتھ کو نہ چومے۔ پھر یہ دعا پڑھتے ہوئے طواف شروع کر دے، اللہم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک و وفاء بعہدک و اتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تجھ پر ایمان لا کر اور تیری کتاب کی تصدیق کر کے اور تیرے عہد کی وفا کر کے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرتے ہوئے اس طرح خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائیں۔ دوران طواف خانہ کعبہ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھیں۔ ہر چکر کی ابتدا و انتہا حجر اسود پر ہوگی۔ جب رکن یمانی کے پاس پہنچے اور بھیڑ نہ ہو تو صرف دائنے ہاتھ سے اسے چھوئیں، لیکن بوسہ نہ دیں اور نہ یہ ہاتھ کو چومیں، اور اگر اس کا چھونا مشکل ہو تو اپنا طواف جاری رکھیں، اس کی طرف اشارہ کریں، نہ ہی بسم اللہ اللہ اکبر کہیں۔ البتہ ہر چکر میں جب حجر اسود سے گزر ہو تو اسے بوسہ دے یا دائنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ، ایک بار اشارہ کرو، ایک بار بسم اللہ اللہ اکبر کہیں۔ یہاں تک کہ 7ویں چکر کے اختتام پر بھی ایسا ہی کرے۔ طواف کے دوران زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار اور دعا میں مشغول رہیں۔ طواف کے لیے کوئی مخصوص دعا صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر دوران طواف نماز شروع ہو جائے تو کندھا ڈھانپ کر نماز میں شامل ہو جائیں، پھر اسی جگہ سے طواف شروع کر دیں۔ طواف کے دوران ضرورت پر پانی پینے یا تھوڑی دیر آرام کرنے یا طواف کے لیے ایک منزلے سے دوسرے منزلے پر منتقل ہونے یا کسی سے گفتگو کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر طواف کے چکروں میں شک پڑ جائے تو جس تعداد پر یقین ہو اس پر عمل کرے۔ طواف کے چکر میں رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں دعا پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی یعنی اعمال خیر کی توفیق دو اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ اس پہلے طواف کے شروع کے 3 چکروں میں صرف مردوں کے لیے رمل یعنی اکڑ کر تیز اور چھوٹے قدموں سے چلنا اور 7ویں چکر میں دائیں کندھے کو کھلا رکھنا مستحب ہے۔ اس پہلے طواف کے علاوہ کسی اور طواف میں ایسا کرنا نہیں ہے۔ حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ خانہ کعبہ کی دیواروں، اس کے غلاف یا مقام ابراہیم کو چھونے کا سنت نبوی سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جب 7 چکر پورے ہو جائیں تو دائنا کندھا ڈھانک لیں اور مقام ابراہیم کی طرف جائیں، جہاں یہ پڑھنا مسنون واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور مقام ابراہیم کو مصلی یعنی جائے نماز بنا لو۔ اب مقام ابراہیم کو اپنے اور خانہ کعبہ کے بیچ میں کر کے 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اگر مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ نہ ملے تو مسجد حرام میں کسی بھی جگہ 2 رکعت پڑھ لیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ اس کے بعد زمزم کے پاس جائیں، آسودہ ہو کر پانی پی اور سر پر ڈالیں۔ پھر اس کے بعد اگر ممکن ہو تو سنت نبوی کے اتباع میں حجر اسود کے پاس آئیں، اسے چھوئیں اور اللہ اکبر کہیں، پھر صفا کی طرف نکل جائیں۔ جب صفا پہاڑی پر نگاہ پڑے تو یہ آیت کریمہ پڑھے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ پھر کہیں ابدؤ بما بدأ اللہ بھی، یعنی میں اسی پہاڑی سے شروع کر رہا ہوں جس سے اللہ نے قرآن مجید میں شروع کیا ہے۔ پھر صفا پہاڑی پر اتنا چڑھیں کہ کعبہ نظر آئے، لیکن اگر کوشش کے باوجود نظر نہ آئے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہاں قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر یہ ذکر 3 مرتبہ پڑھیں اور اس بیچ اللہ سے دنیا و آخرت کی بھلائی کا بکثرت سوال کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور ہر وہ چیز پر قادر ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام لشکروں کو تنہا شکست دی۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد صفا پہاڑی سے اترے اور مروہ پہاڑی کی طرف چلے۔ مردوں کے لیے دونوں ہرے نشانوں کے درمیان ہلکی دوڑ لگانا مسنون ہے، لیکن کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ جب مروہ پہاڑی پر پہنچے تو وہاں بھی قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر مذکورہ بالا دعائیں پڑھیں، جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی دعائیں ان کو پڑھیں جو صفا پر پڑھی تھی۔ البتہ یہ آیت ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ کی تلاوت نہ کریں۔ اسی طرح ایک چکر پورا ہو گیا، پھر
मरवा से सफा पहाड़ी के लिए वापस लौटें। रास्ते में दोनों अरे निशानों के माबैन यानी दरमियान दौड़ लगाएं। जो दुआएं मरवा पर पड़ी थी वही सफा पर भी किबला रू होकर पड़े और मजीद जो चाहे दुआएं करें। ये दूसरा चक्कर शुमार होगा। इस तरह 7 चक्कर लगा लें। एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी की तरफ जाना एक चक्कर शुमार होता है। 7वां चक्कर मरवा पर खत्म होगा और दौरान सही बकसरत जिक्र तस्बीह और तहमीद करते हैं। सही की कोई मखसूस दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वारिद नहीं, इसलिए जो दुआ करना चाहें कर सकते हैं। दौरान सही अगर नमाज खड़ी हो जाए तो नमाज पढ़ने प्यास की सूरत में पानी पीने, थकान की वजह से आराम करने या सही के लिए एक मंजिले से दूसरा मंजिला पर मुंतकिल होने या किसी से बात कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर तवाफ के बाद औरत को खून हैद आ जाए तो वो सही मुकम्मल कर ले, इसलिए कि सही में तहारत शर्त नहीं है, बरखिलाफ तवाफ काबा के लिए उसके लिए तहारत शर्त है। आखिरी चीज हल्क या कसर जो है, सही से फारिग होकर बाल मुड़ाना अफजल है या पूरे सर के बाल छोटे करवा लें। बाद मर्द चंद जो है बाल काट लेते हैं, ये हलाल होने के लिए काफी नहीं है। अलबत्ता औरत अपनी हर चोटी से एक पोर के बराबर काट ले या उसका मोहरिम काट देगा। इस तरह आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। अब आप सिला हुआ कपड़ा पहन सकते हैं और एहराम की जगह से जो चीजें आप पर हराम हो गई थी अब वो हलाल हैं। उस अल्लाह ताला आपका उम्रा कबूल फरमाए। और इसी तरह अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को, जो लोग उम्रा नहीं किए, अल्लाह उन्हें उम्रा की तौफीक अदा फरमाए और जो लोग कर चुके हैं अल्लाह उन्हें बार बार उसकी तौफीक फरमाए। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे कि आप लोगों ने ये अहम सवाल किया और उसका जवाब आपके सामने किताब और सुन्नत की रोशनी में दे दिया गया। अल्लाह हमें और आपको कुरान और सुन्नत का सच्चा मुत्तबे और पैरोकार बनाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।